وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل سے حضرات سورہ یونس اپنے مکی مزاج کے مطابق ہمارے سامنے ہے۔ 17 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت اور گفتگو کا آغاز ہونا ہے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ جو متصل گزری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی حیات ظاہری کو اور آپ کے کردار کو اللہ کے نبی کی رسالت کی دلیل کے طور پر رکھا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کیا تمہیں اب بھی عقل اور شعور نہیں ہے؟ تو آج کی جتنی آیات مبارکہ ہیں ہماری اس ڈیوریشن پیریڈ میں، ان کے دو ہی مرکزی موضوعات ہیں، ایک اللہ کے نبی کی رسالت اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ یہ توحید اور رسالت آج کے دو بڑے موضوعات ہیں۔ اہل مکہ رسول اللہ کو ٹھکراتے تھے اور بالواسطہ بلا واسطہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر بھی وہ اپنے جملے کستے تھے۔ ترجمے میں باتیں واضح ہو جائیں گی۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اہل مکہ نے جب حضور کی بات پہ یقین نہیں کیا تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو فرما دیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، تم جن کو خدا مانتے ہو وہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کا نبی اور رسول ہوں، مجھے ان معاملات میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اگر کوئی اس حوالے سے بھی جھوٹ بولے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے اور اس کے نبی ہے یا نہیں ہے، اس سے بڑا پھر جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ فمن ازلم، فا کا معنی پس، من ازلم یہ سوالیہ انداز ہے، من ازلم کون اس سے زیادہ ظالم ہے، ممن اس میں سے، افطرا جو جھوٹ باندھے، جو افطرا بازی کرے، علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کاذبا جھوٹی، اس سے زیادہ ظالم انسان کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کرے۔ او کذب بآیاتہ، او کا معنی یا، کذب وہ جھٹلائے بآیاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو۔ اس سے زیادہ جھوٹا آدمی کوئی نہیں جو اللہ یا اللہ کے احکامات کے بارے میں جھوٹ بولے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یہ چھوٹا سا جملہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو فرما دے جھوٹا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں، اور جھوٹا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ محبوب ان کو فرما دیں کہ میں یعنی محمد مصطفیٰ تو تمہارے سامنے کامیاب ہوں، مجھے اللہ کا عرفان حاصل ہے اور مجھے ذہنی اور قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو نہیں دیتا۔ انہو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یفلح المجرمون وہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا اور مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ لہٰذا میں اگر فلاح پا کے بیٹھا ہوں، میں کامیاب اور کامران ہوں، تو پھر یقیناً میں یعنی محمد مصطفیٰ معاذ اللہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوں۔ تو اس سے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ رسول کا پیغام سچا ہوتا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ ٹوٹلی جو آج ہم نے پڑھنی ہے، ان کا ایک ہی موضوع ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اسی کے اوپر ہماری 5 سے 6 آیات مبارکہ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اب ترجمے میں دیکھیے گا چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اہل مکہ کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، واو کا معنی، اور یعبدون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کن کی؟ ما لا یضرہم، ما کا معنی جو، لا یضرہم جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اہل مکہ بتوں کے پرستش کرنے والے تھے،
تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی لا یضرہم جو انہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے ولا ینفعہم اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَ اور پھر وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں شُفَعَاؤُنَا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کو سفارشی بھی مانتے تھے یہ دو باتیں اس آیت مبارکہ سے سمجھ آ رہی ہیں کہ اہل مکہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے اور پھر بتوں کو اللہ کے ہاں اپنا سفارشی بھی مانتے تھے یہاں یہ دو باتیں غور طلب ہے کہ وہ جو بت تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان کا لفظ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے وَيَعْبُدُونَ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو سفارشی بھی مانتے ہیں اب جو سفارش رسول اللہ کی ہے اللہ کے سامنے اس کے اوپر مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں حضور مسلمانوں کی شفاعت کریں گے قرآن مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اولاد حافظ قرآن سفارش کرے گی لیکن یہ سفارش تب ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت اور سفارش کی اجازت عطا فرمائے گا اور اگر کوئی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے بزرگوں کا قرآن مجید کا یا کسی نیک شخصیت کا یا رسول اللہ کا تو اس میں فرق ہے وہ عبادت نہیں کی جا رہی اس کی بلکہ عبادت کس کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ان لوگوں کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے وسیلہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک ٹھیک ہے لیکن اس کی کیٹیگرائزیشن اپنی ہے کچھ احباب کے نزدیک وسیلہ صرف نیک اعمال کا ٹھیک ہے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 لوگ نکلے اور ایک پہاڑ کے اندر غار تھا اس غار کے اندر وہ بند ہو گئے پھر ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اللہ نے ان کو نجات دے دی تو وسیلہ نیک اعمال کا یہاں تک کچھ لوگوں کا موقف ہے کچھ احباب پھر وہ ہیں کہ جن کے نزدیک نیک اعمال کے علاوہ بھی بزرگان دین قرآن مجید اور ماں باپ اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر وسیلہ ہے لیکن مستقل بذات صرف خالق کائنات کی ذات ہے نیک عمل کی توفیق بھی کون دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لہٰذا یہاں میں نے ترجمے پڑھے اور کچھ لوگوں نے ان آیات مبارکہ کو اہل سنت کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر چسپاں کیا ہے کہ جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان مثلا میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کسی دربار کے کسی بزرگ کے قبر کے ساتھ ہی ایک گلہ پڑا تھا اس گلے کو تالا لگا ہوا تھا نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ جو بندہ اپنے پاؤں کی جانب رکھے ہوئے غلے کو چوروں سے محفوظ نہیں بنا سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے گا اب ایز سچ جو مدد کا تصور ہے بزرگان دین سے وہ اہل سنت کا نہیں ہے کوئی انہیں مستقل بذات سمجھ کر ان سے مدد کا طلبگار نہیں ہوتا مدد ساری رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اگر کوئی موقف رکھتا ہے تو وہ صرف اتنا کہ ہم ان کے مشن سے وابستہ ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما یہ قرآن کے داعی تھے یہ رسول اللہ کی حدیث و سنت کے داعی تھے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے مشن کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما اور کسی مزار کے اوپر کھڑے ہو کر دعا صرف کس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور کسی اور بندے سے دعا مانگنا یا اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا اہل سنت کا کبھی بھی شیوا اور طرز عمل نہیں رہا ہے لہذا دو باتیں یہاں دیکھی جائیں بٹوین دا لائن اپنا مائنڈ سیٹ ہے اگر کوئی مفسر لکھتا ہے تو ورنہ یہاں بات بڑی واضح ہے کہ اہل مکہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی لفظ کیا بولا ہے قرآن نے وَيَعْبُدُونَ وہ کیا کرتے تھے عبادت کرتے تھے اگر آج بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ یقیناً مشرک ہے اگر کوئی عبادت نہیں کرتا عبادت اللہ کی کرتا ہے اور ان بزرگان دین کو وسیلہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے حالانکہ اس رب کو تو وسیلے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ ان کی تعظیم کر رہا ہے ان کے ساتھ عزت والا معاملہ کر رہا ہے اور وہ شفیع بھی مانتے تھے ہم شفیع باذن اللہ مانتے ہیں اور اس کی بڑی وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے آیت الکرسی آپ پڑھیں تو وہاں کے الفاظ موجود ہیں اللہ باذن اللہ کے اذن کے ساتھ ہی سفارش ہے اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کو کوئی مجبور اپنی سفارش کے بعد نہیں کر سکتا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی بچا لوں نہیں انہو لیس من اہلک اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ تیرے مشن کے اوپر نہیں ہے
تو سفارش بن سکتی ہے اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس سفارش کو قبول کرے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ جملہ آپ سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے، یا مجھے اور آپ کو کوئی بات ایسی سمجھائی جائے کہ جو پہلے سے پتہ ہو، اور ہم ایک جملہ بولتے ہیں بھئی آپ بڑے بن رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں، مجھے ان باتوں کا پتہ ہے۔ اب اہل مکہ کا جو طرز عمل تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں جن کو تم اپنے معبود سمجھتے ہو ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو ایک پتھر تھے، اس پتھر کو ایک پتھر تراشنے والے نے خوبصورتی کے ساتھ تراش دیا اور تم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب مجھے کہتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق بھی ہے، یہ ہمارے کام بھی کرتا ہے، یہ تو گویا مجھے پڑھانے والی بات ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بات تو مجھے پڑھا رہے ہو، تم چھوٹے ہو ابھی، اسی سینس میں قرآن بات فرما رہا ہے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، قُلْ محبوب آپ فرما دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ، آ کا معنی کیا؟ تُنَبِّئُونَ، تم آگاہ کرتے ہو، تم بتاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بِمَا لَا يَعْلَمُ، جس بات کو وہ نہیں جانتا، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہ زمین میں۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو زمین و آسمان میں ہے اس کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، اور تم مجھے سکھانے کے لیے آ گئے ہو کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے معبود ہیں اور ہمارے سفارشی بھی ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، جن کو وہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ وما كان الناس، واو کا معنی اور، ما نہیں، کانا تھے، الناس لوگ، اور لوگ نہیں تھے ابتدا میں، الا امة واحدہ، الا مگر، امة واحدہ ایک ہی امت۔ اس سے پہلے ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اما حوا کی اولاد تھے، لیکن فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، اپنے مزاج کے اعتبار سے اختلاف شروع کر دیا۔ یہ اختلاف جو ہے یہ ان کی اپنی جو ہے وہ ذہنی لیول کی وجہ سے تھا، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے تھا، اپنی ضد کی وجہ سے تھا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، واو کا معنی اور، لولا اگر نہ ہوتا، کلمۃ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، سبقت جو طے ہو چکا ہے علم الہی میں، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، تو لقضی بینہم، ان کا فیصلہ تو کب کا کر لیا گیا ہوتا، فیما فیہ یختلفون، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے اختلاف کے بعد بھی ان کو برباد نہیں کر رہا، ان کے اوپر اللہ اگر عذاب اپنا نازل نہیں فرما رہا، تو پھر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کے اختلاف کے بعد بھی اللہ برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ شاید کوئی موقع ایسا آ جائے کہ جس کے بعد یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ یعنی اس پوری آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اپنے مزاج کے اعتبار سے انہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا، اور اس اختلاف کے بعد بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ شاید کسی سٹیپ پہ آ کر اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہ سارے پھر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آ جائیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ اے نبی کریم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں اور کہتے ہیں قرآن سچا ہے، اللہ کا پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو کوئی انہونی کر کے دکھا دیں، کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیں کہ جو ہمارے سامنے 2 + 2 = 4 آ جائے، ہمیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تمہیں کب کوئی چیز دے گا، کوئی معجزہ آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی جس سے تمہیں سمجھ آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے، غیب اللہ جانتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح انتظار کر رہا ہوں کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا اور تمہارے موقف پہ دلیل کب آئے گی۔ وَيَقُولُونَ، واو کا معنی اور، یقولون کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، انزل نازل کیا گیا، علیہ ان پر، آیۃ من ربہ
اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، قرآن نے آیا کے لفظ کے ساتھ معجزے کو بھی تعبیر کیا، یعنی اللہ نے ایک معجزہ ان کو دیا جو قرآن تھا، اس معجزے کو تو وہ نہیں مانے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا جس کے بعد واقعی ہمیں یقین ہو جاتا کہ قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اور کوئی اللہ بھی ہے جو لات منات اور عزا کے علاوہ ہے۔ کوئی ایسی بات کیوں نہیں ہمارے اوپر آ جاتی؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وہاں یہ بھی آیا کہ پتھروں کی بارش آ جائے اگر ہم جھوٹے ہیں تو، یا کوئی ہم میں سے ہر ایک بندہ ہی نبی بن جائے، اگر قرآن آنا ہی ہے تو ہم سب کی طرف آ جائے، جبریل نے آپ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، فا کا معنی پس، کل محبوب فرما دیجئے انما الغیب، بے شک غیب سارے کا سارا للہ، اللہ کے پاس ہے۔ کب تمہیں ہدایت آئے گی، کب تم سنورو گے، کب تمہیں کو معجزہ دیا جائے گا، کب تمہارے مزاج بدلیں گے، یہ غیب ہے، اور غیب صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں نے اپنا فریضہ تبلیغ پورا کر دیا ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچو گے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کی توحید کے اوپر اگلا ایک طویل سی آیت مبارکہ میں دلیل ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ انسانی فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ہاتھ جھاڑ کے کہتا ہے بھئی کون اللہ اور کون میں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارا مکر ہے کہ جب پریشانی میں ہوتے ہو تو مجھے پکارتے ہو، اور جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو مکر فریب کرتے ہو۔ تمہارے مکر اور فریب کا سارا معاملہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے مکر اور فریب کی تمہیں سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا، واو کا معنی، اور اذا جب أَذَقْنَا ہم چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں، جب ہم سکھاتے ہیں، چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں، ایسی تکلیف مستہم جو انہیں پہنچی تھی، اذا لہم مکرن فی آیاتنا، تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں؟ مکرن فی آیاتنا، ہماری آیات اور ہمارے جو نشانیاں اور احکامات ہیں ان میں مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے لیے کہ شفا انہیں اللہ دیتا ہے اور گن ڈاکٹر کے گاتے ہیں، کام ان کے اللہ کرتا ہے، اپریسیشن وہ لوگوں کی کرتے ہیں، تو جب اللہ ان کو رحمت دے دیتا ہے، اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، ایک تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے تو مکر و فریب پہ اتر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ تو میری صلاحیتیں تھیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اچھا سوچنے کا موقع دیا، میں کامیاب ہو گیا، کہا یہ سارا اللہ کی طرف سے تھا۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کل معبود فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی اسرع، بڑا جلد باز ہے، اسرع بڑا جلدی کرنے والا ہے، مکرا تمہارے اس مکر و فریب کی سزا دینے میں اللہ بہت جلدی کرنے والا ہے، کیونکہ قیامت آنے والی ہے اور وہ بہت جلد آنے والی ہے، تمہیں تمہارے اس مکر و فریب کا اللہ جزا اور سزا کا معاملہ فرما دے گا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ان بے شک رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم اللہ رسول کا استہزاء کر رہے ہو، ان کو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں اور تمہارے ایک ایک عمل کو وہ قلم بند کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اب یہ توحید باری کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان سے پوچھیں کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو تمہیں نجات دیتا ہے، تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ذکر کی، اللہ فرما رہے محبوب ان سے پوچھیں کہ تم جا رہے ہو سمندر میں، اور سمندر میں ایک کشتی ہے، اس کشتی کے اوپر تم سوار ہو، تم سارے سواروں کو وہ کشتی لے کر جا رہی ہے، تم بڑے خوش ہو، لیکن اچانک تند و تیز ہوائیں آ جاتی ہیں اور موجیں ادھر سے ادھر اس کشتی کو ہچکولے کھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان سے پوچھو کہ جب تمہاری کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو پھر تمہیں لات منات اور عزا بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت تمہارے دل میں ایک ذات کا خیال آتا ہے
وہ جو کرب میں تمہیں خیال آتا ہے بس وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں نجات دینے والا نہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، والذی ہوا، وہی اللہ ہے، الذی جو یسیرکم، سیر کرواتا ہے تمہیں، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں۔ اسی سے ہماری فوجیں ہیں، ایک وہ بری فوج کہلاتی ہے اور دوسری بحری فوج کہلاتی ہے۔ بر سمندر میں اور بر جو ہے وہ خشکی میں اور بحر سمندر میں۔ وہی اللہ ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین میں اور سمندر میں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، اذا، جب کنتم، تم سارے ہوتے ہو یا تم سارے تھے، فی الفلک کے، کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ چلنے لگتی ہیں، چلا رہی ہیں کشتیاں، بہم، اپنے مسافروں کو، بریحٍ طیبہ، موافق ہوا کے ساتھ اور موافق سمت میں جو کشتیوں کو ہوائیں چلا رہی ہیں، اور وفارحوا بہا، واو کا معنی اور فارحوا، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، بہا، اس اپنی کشتیوں کی روانی میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ رہے ہیں، لیکن اچانک جاءتھا ریح عاصف، جاءتھا، انہیں آ جاتی ہے، اچک لیتی ہے، آ لیتی ہے، ریح عاصف، تند و تیز ہوائیں سمندر میں طغیانی جو لے کے آ جاتی ہیں، وجاءہم الموج من کل مکان، واو کا معنی اور، جاءہم، آ جاتی ہیں ان کے پاس، الموج، موجیں، من کل مکان، ہر جانب سے، تمہاری چلتی کشتیوں کو ہر جانب سے تیز ہوائیں آ لیتی ہیں، وظنوا، اور پھر وہ خیال کرنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، انہم، بے شک ان کو، احیط، احاطہ کر لیا گیا ہے، کسی چیز نے ان کو گھیر لیا ہے، تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر جیسے وہ آخری کلمات میں ہم طوطے کو اللہ کا کلمہ بھی پڑھائیں تو جب بلی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنی آواز ہی نکالتا ہے، وہ پھر وہ آواز نہیں نکالتا جو اس کو سکھائی گئی ہوتی ہے۔ یہی مثال دی جا رہی ہے کہ تمہاری طبیعت میں شرک رچ بس چکا ہے، اللہ کو تم چھوڑ چکے ہو، لیکن جب تم پریشانی میں ہوتے ہو اس وقت تمہارے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز تمہاری فطرتی آواز ہوتی ہے، اور وہ فطرت کی آواز تمہارے رب کی آواز ہوتی ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ اچانک تمہارے اندر سے نکل آتی ہے کیونکہ وہ تمہاری فطرت ہے۔ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، مخلصین، بڑے اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، اسی کی عبادت کرتے ہوئے، اسی کے آگے سر جھکاتے ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تم کہتے کیا ہو اس پریشانی کے عالم میں، لئن، اگر، انجیتنا، اگر اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس طوفان سے، تو لنکونن، ہم یقیناً ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو تمہارے آواز ہے اندر کی، وہ تمہاری حق کی آواز ہے جو تمہارے اندر سے آ رہی ہے، لیکن جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو تم پھر بغاوت شروع کر دیتے ہو، اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہو جاتے ہو۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اب یہ ترجمہ آپ سارے خود فرمائیں گے۔ فلما انجاہم، فا کا معنی، پس لما، جب، انجاہم، ان کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے بچا لیا ان کو، اذا ہم یبغون، تبھی وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، اذا ہم یبغون، وہ فوراً ہی سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وہ ناحق زمین میں پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، انما بغیکم، بے شک جو تمہاری سرکشی ہے، علی انفسکم، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے، اس کا انجام بھی تم نے خود بھگتنا ہے، متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا جتنی ہے، ثم الینا مرجعکم، ثم، پھر الینا، ہماری طرف ہی ہے، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا، فننبئکم، پھر ہم آگاہ کر دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم
کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات مبارکہ کا خلاصہ اپنی سورت کے نازل ہونے والے مزاج کے مطابق ہے، کیونکہ ہم نے مکی صورتوں میں پڑھا کہ مکی صورتوں کا مضمون کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ توحید باری تعالیٰ اور شرک کا رد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی حقانیت، رسول اللہ کی رسالت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ہے ثم الینا مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ پتہ چلا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ کی توحید کو کمال انداز میں بیان کیا اور مثال دے کر بیان کیا کہ پریشانیوں میں تمہاری پریشانیوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے، یہ آخرت ہے۔ اور پہلی آیت میں یہ تھا کہ میرا محبوب تم سے جھوٹ کیوں بولے اللہ کے بارے میں، اور وہ سب سے سچا ہے اور سچے ہی فلاح پاتے ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب کو بھی اللہ نے فلاح عطا فرمائی۔ تو تین چیزیں آج بیان ہوئیں آج کے درس میں، ایک رسول اللہ کی رسالت کی حقانیت اور اللہ کی وعدانیت کی حقانیت، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات۔ اللہ ان عقائد پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔